سورہ الم نشرح کی 5ویں آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بات تو ایک ہی ہوئی نا، یوں ہی ذرا رکیں، یہاں بات ایک نہیں ہے۔ بات ایک ہوتی تو اللہ مع کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتے، مگر اللہ کا قرآن اتنا مکمل ہے کہ حد نہیں۔ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت اس سورہ میں 2 دفعہ آئی ہے، ایک ساتھ یعنی دہرائی گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کیوں دہرائی جاتی ہیں، ان پر زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے۔ پر یہاں تھوڑا معاملہ مختلف ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ اگلی ہی آیت میں پھر ان لفظوں کو دہرایا جاتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ہے آسانی۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت حیرت انگیز ہے۔ یہاں عربی زبان کا ایک اصول لاگو ہوتا ہے۔ آپ سب کو یقیناً اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا تو پتہ ہی ہوگا۔ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں اور خاص معرفہ۔ اسی طرح عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دی لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھیں، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے، سمجھ آیا؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے، یعنی تنگی خاص ہے اور آسانی عام۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اور اصول۔ عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہے اور ایک عام لفظ ہو، اور بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرا دی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی یہ کہ دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے فقرے میں جو خاص چیز ہے وہ تو وہی پہلے فقرے والی ہے، پر جو عام چیز ہے وہ پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ یہاں بات تھوڑی مشکل ہے، پر دھیان سے سمجھیں۔ دیکھیں، اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اب اس کا مطلب ہے بے شک ایک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر اس تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، جب تم پر کوئی مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں آسانی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی بھی دیتے ہیں۔ مطلب ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ مشکل ایک ہی ہوگی مگر انسان کو ایک ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی جامع ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے 60-70 سال کی عمر بھی کم لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آسانیاں دینا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرے، مگر ایک مطلب اور بھی ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ کی ہیں، زمین پر انسان ان صفات کا پرتو ہے۔ مثلا اللہ کھاتے ہیں، کھلاتے نہیں۔ انسان کو کھانے کا محتاج تو بنایا، مگر کھانے میں دوسروں کو ترجیح دینا مستحسن ہے۔ اسی طرح خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والا باری تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور خلیفہ بننے کا زیادہ مستحق۔ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے مہیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے لیے بھی آسانیوں کا در کھل جائے؟ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کے اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا آسانی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر داماد یا بہنوئی ہیں تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بفرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا آسانی ہے۔ چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا آسانی ہے۔
آپ کا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ سگنل کھل جانے کے بعد اپنی گاڑی کے آگے والی گاڑی کو ہارن نہ دینا جس کی گاڑی بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ تو آئیے گھر سے آسانیاں بانٹنے کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر میں جانے سے پہلے باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہیں۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً پہنچ جانا۔ اب انہیں آپ کو دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کی تقاضا اور شکایت سے پہلے پوری کر دینا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہو تو خود استری درست کر لینا۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی ہماری محتاج نہیں، ہم زندگی کے محتاج ہیں۔ منزل کی فکر چھوڑ دیں، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس پر کرم ہے اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے۔ تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے تو ہاتھ اڑ جائے گا۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈیں۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود، بس سیدھا سا بندہ بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ بات کرے گا۔ میں نے ہر ایسے شخص کو جس پر رب تعالیٰ کا کرم ہوا ہو مخلص دیکھا، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے، وہ اور کرم کرے گا۔ میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو۔ اپنی زندگی میں کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔